نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ کتاب لمحات جس کی افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کا نام اللمحات رکھا ہے۔ لمحات جمع ہے لمحتن کی۔ یہ کتاب 60 لمحات پر مشتمل ہے۔ زمان و مکان کے تناظر میں شاہ صاحب نے حقائق کائنات اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق سے ہی زمانے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو زمان و مکان اس کائنات کی بنیادی حقیقت ہے۔ تو اسی زمانے کے تناظر میں شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں زمانیات اور ما قبل الزمانیات سے متعلق حقائق بیان کیے ہیں۔ زمانیات جتنی بھی ہیں وہ حقائق امکانیہ ہیں، اور جو ما قبل الزمانیات وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو اس کتاب میں وجود اقصیٰ باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق پہلی بحث ہے۔ زمانہ شروع ہونے سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا وجود تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو اس کتاب کے ابتدائی لمحات میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات باری تعالیٰ سے متعلق بنیادی گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اس کا جو پہلا مبحث ہے، المبحث الاول فی الوجود و تنزیہ الوجود الاقصیٰ و اول الاوائل، اس مبحث میں خود وجود کی حقیقت، وجود اقصیٰ اور اول الاوائل یعنی ذات باری تعالیٰ کی حقیقت، اور اس کا وراء الورا ہونا، کائنات کے وجود سے بہت بلند اور منزہ اور پاکیزہ ہونا، ان بنیادی امور کو 12 لمحات میں گویا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مبحث ہے جس میں شاہ صاحب نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ عالم اور شخص اکبر کے تغیرات و تبدلات کیا ہیں۔ ہم نے اس کا عنوان قائم کیا ہے المبحث الثانی فی حقیقت العالم و تغیراتہ یقال لہ الشخص الاکبر۔ زمانہ کائنات کی تخلیق سے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے ہی زمانے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ان میں کائنات جو حقائق امکانیہ پر مشتمل ہے، اس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے۔ 13 لمحات تک پچھلی بحث تھی، اور 14 لمحات سے لے کر 21 لمحات تک شاہ صاحب نے اس کائنات سے متعلق بنیادی حقائق واضح کیے ہیں۔ علم الحقائق میں سے یہ بہت اونچے درجے کا علم ہے۔ اس کے بعد تیسرا مبحث ہے جس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے المبحث الثالث فی ظہور نفس الکلیۃ والحوادث الیومیہ و اسبابها من القوی السماویہ والارضیہ، کہ اس کائنات میں، اس شخص اکبر میں نفس کلیہ کا ظہور کیسے ہوا، اور روز مرہ کے جو واقعات و حوادث ہیں وہ آسمانی اور زمینی قوتوں سے کیسے تخلیق پذیر ہوتے ہیں، ان میں کیا کیا تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں۔ شخص اکبر سے اگلے مرحلے میں کائنات کی وہ قوتیں جو مختلف تغیرات و تبدلات سے گزرتی ہیں، انہیں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے
کہ ذات باری تعالیٰ نے کیسے کائنات کے مختلف اشیاء کی صورتیں تخلیق کی ہیں، طبیعتیں کیسے ودیت کی ہیں، تغیرات و تبدلات کیسے ہوئے ہیں۔ 22 لمحے سے 33 لمحے تک شاہ صاحب نے اس پوری کائنات کی طبیعت کلیہ کے بنیادی حقائق کی نشاندہی کی ہے۔ چوتھا مبحث جس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے المبحث الرابع فی شرح افعال الحق تبارک و تعالی و حقیقت طبائع الافلاک والملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اس کائنات کے مختلف اجناس اور انواع میں کیسے جاری و ساری ہیں۔ خاص طور پر ابداع، خلق، تدبیر، تدلی، جو 4 بنیادی افعال ہیں یا کمالات اربع جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے تناظر میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، اور پھر ساتھ ہی افلاک کی قوتوں اور ان کی طبائع اور ان کا کائنات کا نظام چلانے والی جو فرشتوں کی انتظامیہ ہے اس کے بنیادی حقائق پر روشنی ڈالی ہے۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں، ملک کی تعریف کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام کیا ہیں، اس کے حقائق بیان کیے ہیں۔ 5واں مبحث جس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے المبحث الخامس فی حقیقت التجلی الاعظم و اطوار تدلیاتہ و اقسامہ، کہ تجلی اعظم جو اس پوری کائنات کے تمام قوتوں کو مہمیز دیتی ہے، جسے اللہ نے خود فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض کتاب مقدس قرآن حکیم میں، تو اس نور کی حقیقت کیا ہے اور اس کی مختلف ذیلی شعاعیں جو انسانیت اور کائنات پر پڑتی ہیں اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، اور ان تجلیات و تدلیات کی اقسام کیا ہیں۔ اس طرح یہ کتاب 5 مباحث پر مشتمل ہے، اور یہ 49 سے لے کر 60 تک کے تمام بنیادی لمحات پر مشتمل ہے۔ گویا کہ 60 لمحات میں زمانے کی جو بنیادی اکائی، اس کے تناظر میں شاہ صاحب نے حقائق امکانیہ پر بحث کی ہے، اور اس بحث کو سمیٹتے ہوئے 60ویں لمحے میں ایک بڑی بنیادی حقیقت بھی واضح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات حقائق کی تعریف اور اس کی معرفت کے حوالے سے جو گفتگو کرنے کا انداز اور اسلوب ہے وہ کیا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ عوام سے براہ راست انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ علم جو بہت انسانی ضروریات کے عملی تقاضوں سے متعلق ہے اس پر تو گفتگو کی جاتی ہے ظاہراً، لیکن اسی علم کے ضمن میں جو کائنات کے بنیادی حقائق ہیں وہ راسخون فی العلم کے لیے انبیاء بیان کرتے ہیں، اور وہ اشارات سے اور حقائق سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو براہ راست بیان کرنے میں ان اصطلاحات کو جو یہاں اس میں استعمال کی گئی ہیں ان کو استعمال انبیاء کی طرف سے نہیں کیا جاتا تاکہ عوام تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ کتاب اہل علم کے لیے ہے جو علم حقائق کے جویا ہیں، جو تصوف کے اعلیٰ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ انسانی فکر کو عقلی درجے پر دین اسلام کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم نے اس کتاب کی شرح نفحات کے نام سے لکھی، اور اس کے یہ 60 لمحات 5 مباحث میں تقسیم کیے ہیں، اور ان کی مشکل عبارتیں ان کی تشریح کی ہے شاہ صاحب ہی کی ان کتابوں سے
جن میں ان اصطلاحات کو شاہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے ہم نے تحقیق و تعلیق کے ساتھ رحیمیہ مطبوعات لاہور پاکستان سے شائع کی تھی، اور اب اسے مؤسسہ ابن العربی کے مدیر اعلیٰ جناب ایمن حمدی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، حافظہ اللہ، انہوں نے اسے مصر سے دوبارہ شائع کیا ہے، اور اس پر مشہور مصنف ڈاکٹر علی جمعہ صاحب نے ایک وقیع مقدمہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے، اور اس کی نشر و اشاعت میں تعاون کرنے پر دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔